بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 38۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے اور بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد، اور نہیں ممکن کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 38 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفار اور اہل کتاب یہ اعتراض کیا کرتے کہ ان کی بیویاں ہیں، ان کا بال بچہ ہے، یہ چیزیں کسی نبی کو زیب نہیں دیتی، یہ تو ہم دنیا داروں کے کام ہیں، جو نبی ہو اس کو ان علائق سے کیا واسطہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب سے پہلے بھی نبی آئے جن کو تم بھی نبی تسلیم کرتے ہو، کیا ان کی بیویاں نہ تھیں، کیا ان کی اولاد نہ تھی؟ جب ان کو اس کے باوجود تم نبی مانتے ہو تو انہیں نبی تسلیم کرنے سے تمہیں انکار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 38 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں ممکن کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ رسول اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے معجزہ دکھاتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 39۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ سورہ رعد آیت نمبر 39 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر مخالفین کی طرف سے یہ اعتراضات بھی کیے جاتے تھے کہ اس میں کئی احکام ان احکام کے خلاف ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر یہ قرآن منزل من اللہ ہوتا تو اس میں ایسا کوئی حکم نہ ہوتا جو کسی سابقہ حکم کو منسوخ کرتا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھلائی اور نفع کو بہتر جانتا ہے۔ جب تک پہلے احکام لوگوں کی فلاح و ترقی کے ضامن تھے انہیں باقی رکھا گیا، اور جب حالات کے بدلنے سے ان کی افادیت ختم ہو گئی تو ان کی جگہ ایسے احکام نازل فرمائے جو موجودہ حالات میں انسانی معاشرے کے لیے باعث خیر و برکت ہو سکتے تھے۔ یہ حکیمانہ رد و بدل قابل اعتراض نہیں۔ قابل اعتراض تو یہ بات ہوتی کہ اگر ان احکام کو جوں کا توں باقی رہنے دیا جاتا جن کی افادیت اب ختم ہو چکی تھی اور اب وہ انسانیت کی ترقی میں حائل ہو رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے اس میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری رقم تراز ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معلق، نمبر 2 مبرم۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں جس کے وقوع پذیر ہونے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو یہ چیز پائی جائے گی، اور اگر نہ پائی گئی تو نہ پائی جائے گی۔ کبھی اس تعلیق کا ذکر لوح میں درج ہوتا ہے اور کبھی صرف علم الہی میں۔ لوح محفوظ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور تقدیر مبرم وہ ہے جس کے متعلق اٹل فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں اس آیت کی تفسیر سے اے علی تیری آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا اور اپنی امت کی آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا۔ صدقے کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا اور بھلائی کرنا ایسے اعمال ہیں جو بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں، عمر میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں اور برے انجاموں سے بچاتے ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق اس کے لیے کشادہ کیا جائے یا اس کی موت کو مؤخر کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ علامہ ابن کثیر نے مسند امام احمد سے یہ حدیث نقل کی کہ حضرت ثوبان نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور زار و قطار رو رو کر یہ التجا کر رہے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں کے زمرے میں لکھا ہے تو مجھے اسی زمرے میں رہنے دے، اور اگر تو نے مجھ پر شقاوت لکھی ہے تو اسے مجھ سے مٹا دے اور اہل سعادت اور مغفرت کی فہرست میں
میرا نام ثبت کر دے کہ تو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثبت کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الکتاب تیرے پاس ہے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے اب تفسیر مدری میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ عرض خدمت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد سعید اور حضرت محمد معصوم کے استاد ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ اپنے دونوں بچوں سے کیا۔ ان دونوں نے گزارش کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ قضائے مبرم ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بچوں نے پھر بھی دعا کے لیے اصرار کیا۔ آپ کو یاد آیا کہ حضرت غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ اسرارہ نے فرمایا کہ قضائے مبرم بھی میری دعا سے بدل جاتی ہے، تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل کسی ایک پر بند نہیں، میں امیدوار ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل عمیم سے میری اس التجا کو قبول فرما۔ ملا طاہر کی پیشانی سے شکی کا لفظ مٹا کر سعید کا لفظ ثبت فرما، جس طرح تو نے حضرت غوث العظم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی سے شکی کا لفظ مٹا دیا گیا، سعید کا لفظ لکھا گیا۔ حضرت علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ قضائے مبرم سے یہاں وہ قضا مراد ہے جو لوح محفوظ میں کسی امر سے معلق نہ تھی بلکہ شکل مبرم تھی، لیکن علم الہی میں وہ قضائے معلق تھی۔ سورہ رعد آیت نمبر 39 کے بقیہ حصے کی تفسیر، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ الکتاب سے مراد علم الہی ہے جس میں کوئی تغیر ممکن نہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ سورہ رعد آیت نمبر 40، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ترجمہ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کی ہم نے کفار کو دھمکی دی ہے تو ہماری مرضی، یا ہم پہلے ہی اٹھا لیں آپ کو تو ہماری مرضی، سو آپ پر صرف تبلیغ فرض ہے اور یہ ہمارے ذمے ہے کہ ان سے حساب لیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کو شکست فاش ہوگی، کفار کی ساری کوششیں رائیگاں جائیں گی، حق کا بول بالا ہوگا، ہر طرف توحید کا نور پھیلے گا، کوہ و دمن، بحر و بر، آبادیوں اور صحراؤں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ ان میں سے کچھ آپ کی اس حیات ظاہری میں وقوع پذیر ہوگا اور کچھ بعد میں رونما ہوگا۔ آپ ان کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں اور بد زبانیوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ حق کا پیغام پہنچا دینا آپ کے ذمے ہے اور ان سے باز پرس کرنا ہمارا کام ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 41، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کے مقبوضہ علاقے کو ہر طرف سے رفتہ رفتہ کم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، کوئی نہیں رد و بدل کر سکتا اس کے حکم میں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ یعنی یہ وسیع و عریض زمین جہاں آج کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہاں اسلام کا آفتاب ذو فشانی کرنے لگا اور کفر کا اندھیرا سکڑتا اور سمٹتا جائے گا۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا تو باطل کی طاغوتی قوتوں کے قبضے سے ان کے ملک نکل جائیں گے۔ سورہ رعد آیت نمبر 42، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ترجمہ، اور مکاریاں کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ان سب کو مکر کی سزا دینا۔ وہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر شخص، اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ دار آخرت کی ابدی مسرتیں کس کے لیے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ اس سے پہلے بھی کفر و باطل مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں رہا، اور ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کی ہر سازش کو ناکام بنایا اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ فللہ المکر جمیعہ کا معنی یہی کہ ان کی چالوں کو ناکام بنانا اور اسلام دشمنی پر ان کو سزا دینا۔ سورہ رعد آیت نمبر 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ترجمہ، اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، فرمائیے میری رسالت پر اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ لوگ بطور گواہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔
سورہ رعد آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ دشمنان حق کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ان کی بدبختی ہے، آپ کو ان کی گواہی کی حاجت نہیں۔ آپ فرمائیے میری رسالت اور صداقت کی گواہی دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ بھی میری سچائی اور میرے نبی برحق ہونے کی شہادت دے رہے ہیں جن کو اس کتاب مقدس کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ من عندہ سے مراد جبرائیل ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد مومن ہے۔ ہر مومن کو کتاب کے معانی و اسرار پر جتنی آگاہی ہوگی اس کی گواہی اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ ان مومنین میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین اور باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ رعد مکمل ہوئی۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔